مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی میں موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 پر ہم پہنچے تھے۔ آیت نمبر 14 جو ہے اس کے ساتھ ربط قائم کرتے ہوئے فرمایا لا یعلم من خلق، بتاؤ لوگو کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے خلق کیا ہے اس کو تو بہت پتہ ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت مہربان ہے اور باخبر ہے۔ اللطیف جو اس کا اسم پاک ہے، یہ اس کے انتہائی لطف و کرم پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ باریک سے باریک چیز بھی جو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا اسے پتہ ہوتا ہے۔ الخبیر جو اس کا اسم مبارک ہے، اس سے اس نے بتایا کہ کوئی چیز وہ میرے علم مبارک سے باہر نہیں ہے، ہر چیز سے میں باخبر ہوں۔ بہت ساری اس کی مخلوق اور اس کی کائنات ایسی جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے، جس کا پہلے اس نے ذکر کیا اپنی بادشاہی میں۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب متوجہ کیا ان چیزوں کی طرف جو ہمارے بالکل قریب ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللطیف اور الخبیر پروردگار اور وہ بادشاہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا ہے۔ ذلول کا معنی نرم بھی ہوتا ہے، ذلول کا معنی فرما بردار بھی ہوتا ہے، ذلول کا معنی تابع بھی ہوتا ہے۔ اور اس کو علماء عرب نے سمجھانے کے لیے دو سواریوں کا ذکر بھی کیا ہے، ایک مرکب ذلول اور ایک مرکب غیر ذلول۔ ایسی سواری جو انتہائی فرما بردار ہو، یعنی وہ آگے سے کسی قسم کی اڑپھس نہ کرے، اس کا سوار جدھر چلائے ادھر چلے، جہاں روکے وہاں رکے، اور اس کو سکون کے ساتھ اپنی پشت پر، اپنے کندھوں پر، اپنی گردن پر، اپنی پیٹھ پر سواری کرنے دے، اور وہ کسی قسم کی اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسی سواری کو کہتے ہیں مرکب ذلول، یعنی ایسی سواری جو سوار بھی ہونے دیتی، اپنے سوار کو تکلیف بھی نہیں دیتی، اپنے سوار کو گراتی بھی نہیں، اور اپنے سوار کو تنگ نہیں کرتی، اور آگے سے اچھلتی کودتی نہیں۔ ایسی سواری کو مرکب ذلول کہتے ہیں۔ اور مرکب غیر ذلول ایسی سواری کو کہتے ہیں کہ سوار ہونے والا سوار ہونے لگے تو وہ آگے سے پھدکنے لگے، سواری نہ ہونے دے، اور اگر سوار ہو جائے تو وہ اس طرح سے اچھلے کودے کہ اپنی پشت پر اس کو ٹکنے ہی نہ دے۔ اور اگر سوار ہونے والا اس کو لے کر چلے تو اس کی بات نہ مانے،
جدھر کو وہ چلائے ادھر کو نہ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت پروردگار نے آپ کو ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا پر کبھی غور کریں۔ فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے حکم کا پابند کر دیا ہے۔ اس میں ماڈرن سواریاں بھی موجود ہیں، یہ صرف گدے گھوڑے اونٹ نہیں بلکہ آپ کی کاریں، آپ کی بسیں سب اس میں موجود ہیں۔ جو بحری سفر ہوتا ہے اس کے لیے الگ دعا سکھائی ہے، جو بری سفر ہوتا ہے خشکی کا اس کے لیے الگ دعا ہے۔ سبحان الذی سخر، پاک ہے وہ ذات جس نے سخر لنا، ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا، ھذا، اس سواری کو۔ پروردگار کو معلوم تھا کہ جس وقت یہ آیتیں اتر رہی ہیں اس وقت تو جہاز نہیں تھے، اس وقت تو آپ کی کاریں بسیں نہیں تھیں، تو پروردگار نے وہاں کسی سواری کا نام نہیں لیا۔ دائمی کتاب ہے نا، زندہ کتاب ہے تو ہر دور کے لیے، تو فرمایا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارا پابند کر دیا، ہمارے حکم کے تابع کر دیا۔ ہم جدھر چلائیں ادھر چلتی ہے، جدھر موڑیں ادھر مڑتی ہے، جہاں روکیں وہاں رکتی ہے، جہاں ٹھہرائیں وہاں ٹھہرتی ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، اس سواری پر ہم خود سے قابو پانے والے نہ تھے۔ مقرنین یعنی یہ سواری ہمارے قابو میں کہاں آنے والی تھی؟ دیکھو اگر گھوڑا اپنی طاقت استعمال کرے تو انسان جو ہے وہ اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے؟ آپ اپنی کاریں دیکھیں، بسیں دیکھیں، اس پر آپ سواری کرتے ہیں، سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاں جی، گیئر لیور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی سب چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، تو آپ جتنا چلائیں اتنی چلتی، جتنا ٹھہرائیں اتنی ٹھہرتی، جتنا تیز چلائیں چلتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جتنی طاقت ایک کار کی ہوتی ہے، جس کیپیسٹی سے اس کو بنایا گیا ہے، وہ آپ سے اگر بے قابو ہو جائے، یعنی آپ کا اس پر کنٹرول ہی نہ رہے، تو آپ دیکھیں کہ حشر کیا ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے حکم کا پابند کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم تو اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ اس دعا کا آخری حصہ ہے کہ بے شک ہم سب اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو تابع فرمان سواری جو ہوتی ہے وہ اپنے سوار کو تنگ نہیں کرتی۔ مجھے کئی بڑے بڑے فارم جہاں لوگ گھوڑے پالتے ہیں وہاں جانے کا اتفاق ہوا چند بار، تو وہ جو مالک ہے نا وہ گھوڑوں کی قسمیں بتاتے ہیں، اور میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہے، کہتے یہ اتنا فرما بردار ہے، اتنا تابع ہے اور کمال کا گھوڑا ہے، اور اس نے اس کی قیمت بتائی، وہ لاکھوں میں تھی۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی تنگ نہیں کیا، اس نے کبھی پریشان نہیں کیا، اپنے اوپر سوار ہونے دیتا ہے، اپنے اوپر ٹکنے دیتا ہے، جتنا چلائیں اتنا چلتا ہے، جہاں روکے وہاں رکتا ہے، جتنا تیز چلائیں اتنا تیز چلتا ہے، آہستہ چلائیں آہستہ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے ایسی سواری جو انسان کے کنٹرول میں ہو، تابع ہو، اس کے حکم کی پابند ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ذلول۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب ذلول۔ اب آئیں اس آیت پر، فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا،
گویا کہ زمین پوری ایک سواری ہے. فرمایا وہی پروردگار ہے لطف و کرم فرمانے والا مہربان بادشاہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا کہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتی. اس پر گندگی پھینکو یہ آگے سے بولتی نہیں. اس کے اندر تم ہل چلاؤ اس کا سینہ چیرو لوہے کے ساتھ یہ آگے سے بولتی نہیں. ڈگنگ کرو کھدائی کرو جتنی مرضی اور وہ بھی تم ایک حد تک ہی کر سکو گے نا اپنے حساب سے, تو یہ آگے سے اڑ پھس نہیں کرتی. ذلول بنایا اس کو, تمہارا تابع کر دیا, تم جس طرح کی بھی خدمت اس سے لینا چاہو یہ تمہیں مہیا کر رہی ہے. اس میں فصلیں اگاؤ, اس کی زمین کے ٹکڑوں سے مختلف جگہوں سے فائدے اٹھاؤ, اس کے پہاڑوں کے اندر ہم نے اپنے دفینے رکھ ذلول بنایا. ذلول سے مراد کہ تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. یہ میری اشرف مخلوق ہے انسان, اے زمین تو نے اس کی خدمت کرنی, جو اس کو چاہیے اس کو مہیا کرنا ہے. مہیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ ہر چیز اس کی طرف سے مہیا ہو رہی ہے. انسان ذلول نہیں, ذلول کا لفظ ذل سے بھی بنا ہے, ذلت سے بھی. وہ جو پست ہو, بچھ بچھ جائے, نیچے رہے, اوپر نہ اٹھے, اس کو ذلول کہتے ہیں. فرمایا یہ زمین ہم نے اس طرح سے بنائی کہ یہ تیرے پاؤں تلے بچھ بچھ جاتی ہے, تیرے سامنے اکڑتی نہیں, تکبر نہیں کرتی. لیکن یہ اس وقت تک ہی ہوگا تیرا اس کے اوپر چلنا, اس کے اوپر بیٹھنا, اس پر ہل چلانا, اس پر فصلیں اگانا, اس کے دفینوں سے فائدہ اٹھانا, جب تک ہمارا حکم ہوگا. یہ اسی وقت تک ہوگا. آگے ذکر کیا, میں یہ پڑھتا ہوں پوری آیت آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا ہم نے اس کو تمہارے لیے ذلول بنایا, تمہاری خدمت میں لگا دیا. فمشو فی مناکبہا, مناکب منکب ان کی جمع ہے جو کندھے کو کہتے ہیں, مونڈا, کندھا, اس کو منکب کہتے ہیں. عام طور پر سواری جو ہوتی وہ پشت پر یا گردن پر لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں. کندھوں پر عام طور پر سواریاں جو ہوتی ان کے اوپر نہیں بیٹھتے لوگ. فرمایا یہ اتنی خدمت میں لگا دی کہ اس نے اپنے کندھے بھی تمہیں پیش کر دیے, چاہے اس کے کندھوں پہ چڑھ کر دوڑو, بھاگو, جتنی تیز رفتار اس پر تم رکھ سکتے ہو رکھو. تیز ترین ٹرین اس وقت دنیا میں 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی. تو یہ خدمت میں لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر انتظامات سارے اسی کے اندر سے ہوئے, ہر چیز اس کے اندر سے. جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ جو پہن رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, جو کچھ جن چیزوں سے فائدہ اٹھا, سب کی سب اسی زمین کے اندر سے آ رہی ہے. اور جب یہ ویسٹیج بن جاتی ہیں, وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے, کچرا بن جاتا ہے, واپس پھر یہ اپنے دامن میں اس کو سمیٹ لیتی ہے. ایک بندے کی 50-60 سال عمر ہو, اس کو صرف اپنی گندگی ٹھکانے لگانی پڑے, زمین اگر اپنے اندر نہ سمائے, اس کو سمجھ آ جائے. ذلول ہے یہ. فرمایا اس کے راستوں میں چلو, کشادہ راستے اس کے, یہ روڈ آپ نے بنائے ہوئے, ہاں جی, پٹڑیاں بنائی ہوئی, پگڈنڈیاں بنائی ہوئی پیدل چلنے والوں کے لیے, سواریوں کے لیے, بڑی بڑی سواریوں کے لیے, کئی ٹریک بنائے ہوئے ہیں, موٹر ویز بنائی ہوئی, اسی زمین پر ہے. کیوں جی؟ تو فرمایا سب فائدہ اٹھاؤ,
ایک بات ذلول اس لیے کہا یہاں خاص طور پر متوجہ ہوں آپ میری طرف. فرمایا یہ زمین تیرے سامنے بچھ بچھ جا رہی ہے, انتہائی فرما بردار ہے تیری, تجھے اس کا فرما بردار نہیں بنایا. اس کو ذلول اس لیے بنایا ہے کہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے بنائی, تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے. تو ان میں سے کسی چیزوں کا غلام نہیں ہے. اس کا اشارہ اس میں دیا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِ, کھاؤ اللہ کا رزق. پروردگار نے اپنا رزق اس کے اندر چھپا دیا ہے. آخری انسان تک جس جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس زمین میں رکھ دی ہے. ایک صدی سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے یہ اس سے پہلے کا انسان اس کو نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہی چیزوں کی طرف لگ جائیں. وہ ایک حدیث ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ ہل رہی تھی. تو پروردگار نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا تو یہ ٹھہر گئی, رک گئی. فرشتوں کو پہاڑوں سے تعجب ہوا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرشتے کہنے لگے کہ کیسی یہ عجیب و غریب مخلوق ہے, پہاڑ زمین ہل رہی تھی. تو جب پروردگار نے یہ میخ گاڑے تو اس کا ہلنا بند ہو گیا. تو ملائکہ پوچھنے لگے پروردگار پہاڑوں سے بھی کوئی سخت شے ہے تیری مخلوق میں سے؟ پروردگار نے فرمایا الحدید, ہاں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت لوہا ہے. وہ لوہے کی طرف متوجہ. پھر انہوں نے پوچھا کہ پروردگار کوئی لوہے سے بھی زیادہ عجیب و غریب مخلوق ہے تیری؟ فرمایا ہاں ہے, وہ آگ ہے. آگ دیکھ لیں لوہے کو کیا کر دیتی ہے. پھر پوچھا ملائکہ نے کہ پروردگار آگ سے بھی زیادہ کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے. تو پوچھا ملائکہ نے کہ پانی سے بھی زیادہ کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے. پھر پوچھا کہ پروردگار ہوا سے بھی زیادہ کوئی بڑی مخلوق جو ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہو؟ سنیں ذرا. حضور نے فرمایا کہ پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میرا بندہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اپنے بائیں کو پتہ نہیں چلنا دیتا, دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا, وہ ان سب مخلوقات میں سے میرے نزدیک افضل ہے. ایک شخص فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا میرے پاس. وہ آیا تو کہنے لگا کہ یہی حدیث وہ میرے پاس لے کے آیا. کہنے لگا دیکھیں اس میں جی ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے. میں نے کہا کس میں؟ کہتا ہے پہاڑوں میں. میں نے کہا پہاڑوں میں تو تم ساری زندگی کھپا دو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہنے لگا دیکھیں جی اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ اس سے بڑی مخلوق ہے لوہا. تو میں نے کہا لوہے کی کتنی قسمیں ہیں اس مخلوق کے اندر, تم اپنی ساری زندگی کھپا دو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. کیوں جی انتہائی علم کو پا سکتا ہے انسان. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں ہر وقت. آگ کی اس طرح کی اس کے درجے ہیں, اس پر پوری سائنس کھڑی ہے. آگ کے بعد پھر پانی کی اتنی ساری قسمیں, اتنی ساری دنیا کے اندر قسمیں پائی جاتی ہیں. فلوٹنگ واٹر دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. کوئی جون سی شے بھی اس میں پھینک دو وہ اپنے اندر نہیں جانے دیتا, اس کو اوپر رکھتا ہے. یہ دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے. اس طرح نمکین پانی دو اکٹھے چل رہے ہیں, ایک میٹھا ایک نمکین, نہ وہ اس سے ملتا ہے نہ یہ اس سے ملتا ہے. اس پر ساری سائنس کھڑی ہے. ساری زندگی کھپا دیں اس پر, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پانی کے بعد ہوا کے بھی اتنی قسمیں ہیں گیسوں کے, اس پر پوری سائنس کھڑی ہے. تو میں نے کہا غور و فکر کا مقام یہ نہیں ہے کہ تم ان میں لگ جاؤ اور ساری زندگی کھپا دو.
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری مخلوقات کا ذکر کر کے آخر میں جو شے بیان کی ہے وہ مقصود ہے، وہ تمہارے بس میں ہے. باقی تو تم لگے رہو گے ساری زندگی، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. 10 روپے کسی فقیر کو صدقہ دو، یہ ان سب چیزوں سے بڑی شے ہے. یہ تم نے ساری مخلوقات میں سے کوئی افضل شے حاصل کر لی ہے. تو جو کام کرنے والا ہے اس طرف دھیان نہیں دیتے جس کے لیے حضور نے وہ سارا کچھ ذکر کیا ہے. باقی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں لگے رہیں، یہاں بڑی بڑی ذہین دنیا موجود ہے، بڑا بڑا دماغ ہے لوگوں کا، بڑے بڑے باریک بین ہیں، ساری زندگی کھپا دیں اس میں، کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ہے ایسا یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو یہی فرمایا ہے یہاں کہ زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا، اس کے کندھوں پہ چڑھ کے سواری کرو، چلو، جتنا تم اس کے اوپر بھاگ سکتے ہو بھاگ لو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کتنا پتہ ہے اس کو، اس پروردگار کو اس کی زمین کے اندر 15ویں صدی کا جو انسان ہے اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، اسی زمین کے اندر رکھ دی. یہ تو کوئی چند صدیاں پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کو یا تابعین کو یا پہلی دوسری صدی کے انسانوں کو قرآن سمجھ نہیں آیا. نہیں، اگر ان کو سمجھ نہیں آیا تو آپ تو کو بالکل نہیں آیا. پھر ان کے سامنے بھی چیزیں آتی تھیں اپنے اپنے دور کے مطابق، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں اہم نہیں، ان چیزوں کو بنانے والا اہم ہے، خالق. اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت. اس لیے فرمایا کہ یہ ذلول ہے تمہارے لیے، اس کے کندھوں پہ چڑھ کے رہو، کرو سواریاں اس پر، جو مرضی اس سے فائدہ اٹھاؤ. پروردگار کا رزق اس میں چھپا ہوا ہے، نکالو اور کھاؤ. لیکن ایک بات نہ بھولو، بادشاہی ساری میری ہے، یہ میرے حکم کی پابند ہے. یہ جو زمین تمہارے آگے سے ٹس مس نہیں کرتی، اڑ پھس نہیں کرتی، یہ تمہارے حکم کی پابند میں نے بنایا ہے. اس پر رہو، فائدے اٹھاؤ، کھاؤ پیو، لیکن یہ کبھی نہ بھولو الیہ النشور، اس کی طرف تم نے اٹھ کے چلے جانا ہے. اس زمین پر تم نے ہمیشہ نہیں رہنا. آگے فرمایا آیت نمبر 16 میں سورۃ الملک کی، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ من فی السماء، وہ ذات جو آسمانوں کی مالک ہے، جس کی بادشاہی آسمانوں پر بھی چلتی ہے، ان یخسف بکم الارض، وہ تم سب کو اپنی اس بنائی ہوئی زمین میں خسف کر دے، دنسا دے. فیضا ہی یا تمور، اور یہ زمین تمہیں لے کر تھوڑا سا ہلنے لگ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اور یہ کئی بار نہیں ہوا انسان کے ساتھ. بھئی اس کے اوپر موج سے رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو، سواریوں پر سفر کر رہے ہو، تو یہ پروردگار اپنی کرم نوازی بیان فرما رہا ہے، یہ میری مہربانی ہے تم پر. اور اس کو میں تھوڑا سا ہلاؤں، بولو تھوڑا سا ہلاؤں، اگر اس کو تھوڑا سا کھسکاؤں، چند سینٹی میٹر کا اگر حرکت دوں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار میلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اور پھر تمہارا اس کے اوپر کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں رہتا. اس آیت مبارکہ میں فرمایا یہ تمہاری تابع فرمان نہیں، یہ جو تمہاری خدمت کر رہی ہے اور آگے سے بولتی نہیں، ٹس مس نہیں کرتی، اڑ پھس نہیں کرتی، جو کچھ تم اس کے ساتھ کرتے ہو یہ سہتی جاتی ہے، یہ میرے حکم کی پابند ہے. اگر سائنس اس چیز کو سمجھ جائے نا، اس طرف آ جائے،
کوئی بھی سائنس پڑھنے والا بچہ، فزکس، کیمسٹری، بایو کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہو، وہ اگر اس کی خلق کو سمجھ جائے تو اس سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ سب چیزوں کو سمجھتا جاتا ہے، جتنا جانتا جاتا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہے گا۔ پروردگار کیسی زمین بنائی، زمین کا چھلکا کیسا بنایا، چھلکے کے نیچے کیا کچھ رکھا، اور اس کے نیچے پھر کیا رکھا، 6,500 میل کا اس کا رداس ہے اس زمین کا، ریڈیس، ہاں جی، اور انسان ابھی چند 100 میل تک صرف کھدائی کر سکا ہے، آگے زمین نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا، بہت زیادہ آگ ہے نیچے۔ روس میں وہ ہول موجود ہے، کنواں، جو 1200 کلومیٹر تک ابھی کھدائی، اس کے بعد آگے نہیں جانے دیا زمین نے، مزید آگے جائے گا تو پھر دیکھ لیں گے کہاں تک جائے گا۔ تو کتنی فرما برداری ہے اس کی، کیوں بھائی، ہے نا فرما برداری؟ فرمایا یہ فرما برداری تمہاری وجہ سے کہ تم بہت بڑی شے ہو، تم نے اس کو قابو کیا ہوا ہے۔ یعنی انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس زمین کو تم نے قابو کیا ہوا ہے، یہ جو تمہاری خدمت کر رہی ہے تمہاری وجہ سے کر رہی ہے؟ نہیں، اس کو میں نے سمجھایا ہے یہ میرے بندے ہیں، اس زمین کو میں نے سمجھایا ہے، ان کی خدمت کر، اپنے خزانے اگل، جو تجھ سے لینا چاہتے ہیں انہیں دے، تجھ سے سونا نکالے انہیں سونا دے، تجھ سے چاندی نکالے انہیں چاندی دے، تجھ سے لوہا نکالے انہیں لوہا دے، تجھ سے جپسم نکالے انہیں جپسم دے، تجھ سے گندک نکالے انہیں گندک دے، تجھ سے کوئلہ نکالے انہیں کوئلہ دے، تجھ سے فصلیں اگائیں انہیں فصلیں دے، تجھ سے پھول چاہیں ان کو پھول دے، تجھ سے پھل چاہیں ان کو پھل عطا کر، جو کچھ بھی یہ انسان مانگ رہا ہے اے زمین اس کو دے، میرے حکم سے دے۔ اگر اس انسان نے میرا حکم نہ مانا پھر میں اس سے پوچھ لوں گا اتنی بڑی مخلوق تیری خدمت میں لگا دی تھی، تو کس کی خدمت میں لگا رہا ہے؟ غور کرو نا جی، اتنی بڑی مخلوق تیری خدمت میں لگا دی، وہ چاہے پلک جھپکنے میں اس میں دنسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں قارون آیا، سورۃ القصص 20ویں پارے میں، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے۔ آپ نے کہا اچھا اس کا پھر بڑا امتحان ہے، کہتا کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے مل جائے تو پھر اس کو اپنے اس کے بندوں پر خرچ بھی کرنا ہے، کہتا جی کروں گا۔ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، قارون آج اور کل اور پرسوں اور اس سطح پر پہنچ گیا کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، 10 پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، سورۃ القصص 20واں پارہ، 10 پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابی ہوتی ہے، کمرہ تو نہیں ہوتی نا، جس دور میں بھی کوئی چابی ہے چابی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہوا یوں کہ مال مل گیا، مال ملنے کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب صدقہ کر۔ ہر جس شخص کو بھی مال ملا ہے اس پر صدقہ لازم ہے، جس کو ملا ہی نہیں اس کی ازمائش نہیں ہے، سن رہے ہیں؟ جس کو نہیں ملا اس پر کچھ واجب نہیں، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ، کچھ بھی واجب نہیں، نہ اس پر حج فرض ہے نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس آزمائش میں پڑا ہی نہیں۔ اگر یہ ملا ہے تو پھر اس کے لوازمات پورے کرنے ضروری ہیں، اس کے آنے کا بھی حساب ہے، جانے کا بھی حساب ہے۔ آ کس طرح سے رہا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، جا کس طرح رہا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا، پھر اس کا حساب ہے۔ بارہ آیا تو پھر صدقہ کرو۔ جب اس کو صدقہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، کون سا صدقہ،
کون سا مال؟ کون سی خیرات؟ یہ تو میں نے اپنے فن اور اپنے علم سے کمایا ہے. انما اوتیت علی علم عندی. پروردگار ارشاد فرماتے یہ بھول گیا، اس سے پہلے بھی بڑے لوگ گزر چکے تھے. ایک دن اس نے کیا کیا کہ وہ اس کی نمائش، جب مال آتا ہے تو اپنے لوازمات بھی لے کے آتا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ ہضم ہوتا ہے، بہت کم. زیادہ تر جب یہ آتا ہے تو اپنے لوازمات ساتھ لے کے آتا ہے. کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا کتنا مال ہے، وہ جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں خرچ کریں. یہ عقل نہیں آتی کہ کہاں خرچ کریں، یہ عقل نہیں آتی. وہ پلازے خریدتے پھرتے ہیں، کبھی کوئی جگہ خرید لی، کبھی ادھر خرید لیا. اور مال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ٹائم ہے، موقع ہے، وقت ہے. کل جو کہنا ہے کہ ہائے افسوس، اس لیے اب ٹائم ہے، اب وقت ہے. تو جب اس نے دیکھا تو اس کا دل کرا کیا کہ میں، اس نے اپنے پورے خزانے اونٹوں پر لادے اور خود سونے سے لد گیا. سامنے نکلا تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ جو دنیا کے طالب تھے کہنے لگے یا لیت لنا، کاش ہمارے پاس بھی یہ کچھ ہو. یہ حسرت رہتی ہے نا، کیوں بھائی؟ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو. دیکھو جی فلاں آدمی، اس کے پاس یہ کچھ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. بعض بدبخت ایسے ہیں کسی دوسرے کے پاس مال دیکھ کر اپنے پروردگار کی حکمتوں کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں. اس کو دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ شکوے شکایتیں شروع ہو گئے، ہے نا. تو یہ دنیا. تو فرمایا قال الذین اوتوا العلم، وہ شخص جن کو پروردگار نے سمجھ دی تھی، اور فرمایا کس چیز پر حسرت کر رہے ہو؟ وہ دوسری طرف ہو گئے. اب دو قسم کا ذکر کیا ہے قرآن نے. تو پروردگار نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تمام اس کے خزانے اور اس کو خسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین، وہ جو تابع زمین ہے، وہ آگے سے اڑ پھنس جو کرتی نہیں، سی نہیں کرتی، جو مرضی کرو. فرمایا اسی زمین میں ہم نے خزانوں سمیت دنسا دیا. وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. اس وقت قارون کے پاس کوئی فوج نہیں تھی جو ہمارے مقابلے میں لاتا. وما كان من المنتصرين، نہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. کیسی زوردار آیتیں ہیں یہ. ہم نے اس کو اپنے حکم کا پابند بنا رکھا ہے، تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے، تمہیں ہر چیز مہیا کر رہی ہے، اس لیے کہ تم سمجھو کہ اتنی بڑی مخلوق زمین کوئی کما حق کو ساری کو آج تک سمجھ کوئی نہیں سکا. زمین کو بھائی اتنی ماڈرن سائنس ہونے کے باوجود ابھی پتہ نہیں آگے کیا نکلنا ہے. آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. آدمی رات کو سوتا ہے، صبح کو نئی شے نکلی ہوتی ہے آج کل، ہیں جی. صبح کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، شام پڑتی ہے کوئی اور شے نکل آتی ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے جی. انسانی دماغ اسی پر لگا ہوا ہے، اور دھوکے فریب بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے زاویہ نگاہ بھی بدلتے جا رہے ہیں. اس لیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ پروردگار نے فرمایا تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا، اس میں چلو پھرو کھاؤ میرے رزق ہی، اس کے دیے ہوئے رزق سے منع نہیں کر رہا. بولو منع. کھاؤ جس جس جگہ پر تمہیں موقع ملتا ہے کھاؤ، لیکن کھانے میں جائز نجائز تو ہے نا، کہ کوئی نہیں؟ بھائی کھانے میں جائز نجائز ہے. ہاں پیدا کی ہوئی سب کچھ اسی کا ہے، تو اسی کے حکم
کہ پابند انسان نے بن کے رہنا ہے نا. زمین جب اس کی پابند ہے تو انسان اللہ کے حکم کا پابند ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی کی طرف تم نے اٹھ کے جانا ہے. پھر میں تمہیں پوچھوں گا, بتاؤ اتنی بڑی مخلوق تمہاری میں نے فرما بردار بنا دی تھی, تو اتنا سا ہو کہ میرا فرما بردار نہیں بنا, تو تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جس کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, تو یہ ہلنے لگے اور تمہارا کچھ بھی نہ زمین کے اوپر بچے, چاہے جتنے مرضی عمارتیں ہوں, چاہے سامان ہو, گاڑیاں ہوں, خود ہوں. زلزلے آئے دن. تمور سے مراد مارا یمور و مورن, اس کا معنی ہوتا ہے ہلنا. ہم تھوڑا سا ہلائیں تم اس کے اوپر ٹک نہ سکو. تو کیسی ہماری کمال مہربانی ہے تمہارے ساتھ. ہاں جی, تھوڑی سی زمین ہلتی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاں جی, اللہ اکبر سبحان اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈر جاتے ہیں انسان. ہاں جی, زلزلے کا مرکز کشمیر میں ہوتا ہے, ہل یہاں جاتے ہیں لوگ. ایسا ہے. اس لیے یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ اس لیے کہ سب کچھ تیری خدمت میں لگایا, تجھے کسی کی خدمت میں نہیں لگایا, تجھے اپنا بندہ بنایا. میرا بندہ بن کے رہو. آنا ہے تو نے میرے پاس, میں تجھے پوچھوں گا. وما علیہ الا البلاغ.